آج کل لوگوں کی ایک کثیر تعداد کے اخلاق تجارتی نوعیت کے ہیں۔ آج کل امیر آدمی وہ ہے جس کی معمولی سی بات پر لوگ خوش آمدانہ ہنسی ہنس دیتے ہیں، اور اس شخص کی بڑی سے بڑی غلطی کو حقیر جانتے ہوئے نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ چھوڑیے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ اس کے برعکس غریب آدمی وہ ہے جس کی قیمتی بات حاضرین پر گراں گزرتی ہے اور وہ بجائے تحسین کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے انسان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو لوگ اس پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ اس کی آنکھ کا تنکا بھی لوگوں کو شاطیر نظر آتا ہے۔ مشہور محاورہ ہے کہ پانی ہمیشہ نچلی سطح پر آتا ہے۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل نہایت سادہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر اور غریب دونوں سے برابر کا سلوک فرماتے۔ مسند احمد حدیث نمبر 161 میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظاہر بن حزام نامی ایک دیہاتی شخص جب بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے حضور کو گھی یا پنیر کا تحفہ پیش فرماتے۔ حضور علیہ السلام جب انہیں مدینے سے رخصت کرتے آپ انہیں کھجوریں یا مدینے کی کوئی اور سوغات تحفتاً عنایت فرماتے۔ ظاہر بن حزام ایک دفعہ مدینہ منورہ میں آئے، حضور کو نہ پایا تو بازار میں کسی غرض سے چلے گئے۔ حضور علیہ السلام کو جب ان کی آمد کا پتہ چلا حضور ان کو تلاش کرتے ہوئے بازار میں چلے گئے۔ اب وہ دیہاتی صحابی اپوزٹ سائڈ پر کھڑے، حضور علیہ السلام پیچھے سے آئے اور اس دیہاتی اعرابی شخص اور صحابی جو پسینے سے بھیگا ہوا ہے اس کو حضور نے اپنی باہوں میں لے لیا اور فرمایا کہ کون ہے آج جو اس دیہاتی کو مجھ سے خرید لے۔ وہ دیہاتی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بھلا کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ظاہر تم نہیں جانتے کہ اللہ کے نزدیک اور مصطفیٰ کے نزدیک تمہاری کتنی قیمت ہے۔ تو اکثر فقراء کو امیروں سے یہ شکایت نہیں ہوتی کہ وہ مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے، بلکہ انہیں امیروں کے رویے سے شکایت ہوتی ہے۔ اور کتنے ہی ایسے غریب لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے پر آپ مسکرا دیے اور ان کی عزت نفس کا آپ نے خیال رکھا تو رات کی تاریکیوں میں انہوں نے آپ کے لیے دعائے رحمت بلند کر دیے۔ اور کتنے ہی ایسے بدحال افراد ہوں گے کہ جن کو دروازوں سے دھکے دے کر دور کر دیا جاتا ہے اور ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، پھر یقیناً ان کے دل سے آپ کے لیے بد دعا ہی نکلتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ امیر اور غریب دونوں سے برابر کا سلوک رکھیں۔ ہو سکتا ہے کسی غریب کے چہرے پر آپ کی وجہ سے ایک مسکراہٹ اللہ کے نزدیک آپ کا مرتبہ اور مقام بلند فرما دے۔